بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویلاگ میں ہم عمومی طور پر حسین وادی رچ اور خصوصی طور پر نہایت خوبصورت سیاحتی اور تفریحی مقام مشہور و معروف چراگاہ اور گزرگاہ شاہ جن علی کے بارے میں مختصراً تصویری آگاہی دے رہا ہوں۔ ہر کسی کے دل میں یہ آس ضرور بھری ہوگی کہ ہمیں اپنے علاقے کی قدرتی حسن، سیاحت و ثقافت، تاریخ، تہذیب و تمدن اور مشہور قابل دید مقامات و نظارے دیکھنے کا موقع ملے۔ ہم بھی دل میں اس طرح کے آرزو اور تمنا لیے 4 افراد پر مشتمل ایکسپلوریشن ٹیم واشچ سے شاہ جن علی کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں جا بجا قدرت کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے خوبصورت و نیک سیرت لوگوں کی جنم بھومی وادی رچ میں انٹری دی۔ نسر کے بالکل سامنے پرچ اور خوشندوری اپنی بے انتہا خوبصورتی کی وجہ سے ہر آنے والے کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ خوبصورتی کی عکس بندی کرتے ہوئے قدم بقدم بہتی صاف و شفاف چشموں کی فراوانی، جگہ کی زیبائی اور وہاں کے مکینوں کے دلوں میں بری ہوئی انسانی محبت و شفقت قدم آگے بڑھانے نہیں دیتی تھی۔ اس وادی کے آخری گاؤں روا تک پہنچنے میں شام بھی نازل ہو چکی تھی۔ یہاں پر رات گزاری، صبح کی معمولات کے بعد شاہ جن علی کی جانب سویرے سفر کا آغاز کیا۔ پینتالیس منٹ کی پیدل مسافت کے بعد مغلنگ پیدل پل پار کر کے دریائے تورکھو کے دائیں جانب راستہ پکڑا۔ راستے میں پیش آمدہ مناظر جن میں اونچے اونچے بلند و بالا ماربل کے پہاڑی سلسلے، لائم سٹون وغیرہ کی تصویر کشی کرتے ہوئے سٹون برج کے قریب ایک چشمے میں کچھ دیر آرام کے دوران چائے نوشی کی، پھر سٹون برج کراس کر کے بائیں کی جانب شاہ جن علی ریزورٹ کی جانب آگے بڑھے۔ ایک تنگ جگہ کے اندر سے یہ راستہ ہر آنے والے کو اپنے دونوں اطراف کے بلند و بالا فلک بوس ماربل کے پہاڑوں و بہتی دریا کی ہچکولی مناظر دیگر دلچسپ و دلفریب نظاروں سے آشنا کرتے ہوئے 3 گھنٹے کی مسافت عبور کر کے سرسبز و شاداب چراگاہ شاہ جن علی سامنے اپنے ہر آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہاں پر داخل ہونے کے لیے ہمیں مختصر راستہ دریائے تورکھو کے اوپر سے جمی ہوئی برفانی تودے کی صورت میں میسر ہوئی اور 1.5 گھنٹہ ہمیں کم سفر کرنا پڑا۔ ہم صبح 9 بجے یہاں پر پہنچنے کی وجہ سے کچھ دیر آرام اور کھانا کھانے کے بعد اسی دن اس خوبصورت چراگاہ تفریح گاہ کی قدرتی حسن و جمال جن میں گلیشیئرز، سرسبز و شاداب جنگلات، جنگلی حیات، گزرگاہ کی نقش بندی شروع کی۔ چونکہ یہ جگہ ہر قسم کی گرینری اور چارے سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہاں پر کثیر تعداد میں مقامی لوگ اپنے موٹے، تازے اور نایاب نسل کے بیلوں کو اوپن گریزنگ کے لیے ماہ جون کے ابتدا سے لے کر ستمبر کے وسط تک یہاں آزاد چھوڑتے ہیں اور اس مد میں سالانہ کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ اس عمل کا یہاں کی ثقافتی زندگی سے گہری تعلق کے علاوہ اس جگہ کی اہمیت اور قدرتی حسن میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ یہی مال مویشیاں قدرتی وسائل کی صورت میں قیمتی زر مبادلہ اکنامیکل گروتھ میں اہم کردار ادا کرتے آ رہے ہیں۔
ستمبر کے وسط میں ان تمام جانوروں کی ایک ہی دن ہجوم کی شکل میں گاؤں کی جانب واپسی کسی جادوئی کھیل سے کم نہیں ہے۔ گلیشیئرز لی گئی تصویر کی مدد سے سامنے جو گلیشیئر دکھائی دے رہا ہے، یہاں سے ایک پائیدل پگڈنڈی نما راستہ شمال مشرق کی جانب رخ کر کے یارخون ویلی کی طرف گھومتی ہے۔ اسی کے تھرو یارخون لشٹ ویلی کا پہلا گاؤں شوست کے ساتھ جا ملتی ہے۔ زمانہ قدیم میں بیرونی سیاح آر پار داخلے کے لیے اسی روٹ کو استعمال کر رہے تھے۔ مذکورہ درہ موسمی اعتبار سے جولائی کے وسط سے لے کر ستمبر کے اختتام تک آزاد اور قابل سفر رہتا ہے۔ دوسرا گلیشیئر شاج نالے کی تھوڑی سی اونچائی پر مشرق کی جانب خندق نالے کے اندر واقع ہے۔ یہاں سے نکلا ہوا پانی شاج نالے کے درمیان سے بہتی ہوئی دریا کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ زمینی مشاہدے سے پتہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ روز افزوں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نہایتی تیزی سے پگھل کر ان گلیشیئرز کے 50% حصے برف سے خالی ہو چکے ہیں۔ موقع شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقامی اور حکومتی سطح پر بروقت احتیاطی اقدامات اٹھا کر اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اس عمل کی تدارک کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو مستقبل میں اس نوعیت کے تمام نالے صرف گلیشیئر سے منسوب یادگار کے طور پر یاد کیے جائیں گے۔ وہ دور ہمارے زراعت، جنگلی حیات، لائیو سٹاک اور انسانی زندگیوں کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔